کہ ایک صوفی کی زندگی، ایک مرد کامل کی زندگی، ایک عارف باللہ کی زندگی، ایک مرد خداگاہ کی زندگی، ایک عظیم المرتبت روحانی شخص کی زندگی جو ہوتی ہے، وہ جہاں پہ طالبان مولا کے لیے اور انتہائی منازل پہ پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہوتی ہے، اسی طرح میرے جیسے آرڈنری لوگوں کے لیے بھی اس میں اتنا ہی فیض موجود ہوتا ہے۔ مثلاً اگر میں ایک طالب علم ہوں تو میرے لیے آپ کے بچپن کا یہ واقعہ سب سے بڑی انسپریشن ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ ڈاکو آ گئے آپ کے سامنے، آپ بچے تھے اس وقت، جا رہے تھے گیلان سے بغداد کی طرف، تو انہوں نے پوچھا بھئی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری تھیلی کے اندر سلے ہوئے یہ کچھ اشرفیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں کیوں بتایا ہے جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوٹ لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا عبدالقادر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ ڈاکو اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے توبہ کر لی۔ ایک چھوٹے سے واقعے سے لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ it could be happen with any child, but one thing is their social and moral value, and the other thing is the way they conveyed their inner self that needs attention۔ کہ کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے جی میری ماں کے ایسی کوڑ نہ ماری، میری ماں کے ایسی جھوٹ نہ بولی، لیکن زبان کی تاثیر ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اس میں جہاں ایک عام آدمی کے لیے یہ بات ہے کہ آپ نے سچ کا، حق کا اعلان اپنے بچپن میں فرمایا، اور دوسری جو طالبان مولا کے لیے اس میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی تاثیر جب تک نہ ہو، محض لفاظی کچھ نہیں کر سکتی، محض لفظ اپنی حیثیت کھو بیٹھتے ہیں اگر بولنے والے کی زبان میں تاثیر نہ ہو۔ جس طریقے سے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دیر آر ٹو ٹائپ آف پرسنالٹیز۔ ایک پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی رونق کرسی کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ کسی سٹیج پہ بیٹھا ہے، وہ کسی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے تو کرسی کے ساتھ وہ خوبصورت لگتا ہے، آپ اس کو کرسی سے اٹھا دیں، اس عہدے سے اٹھا دیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کرسی ان کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، سٹیج ان کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے، وہ مقام ان کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے، وہ اٹھ جائیں تو اس مقام کی زینت نہیں رہتی۔ تو اسی طرح کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کی ویلیو ان لفظوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ لوگ آ کے ویلیو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میرے جیسا آرڈنری آدمی سچ کی بات کرتا ہے، سچ کا پرچار کرتا ہے تو میری عزت سچ کہنے میں ہے، لیکن جس وقت مثلاً عظیم شخصیات آتی ہیں، فرض کیا ہم یہاں سے بھی ذرا اوپر چلے جائیں، خاتم النبیین رحمت للعالمین جد الحسن والحسین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی سے جب سچ کا لفظ نکلتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ سچ کو عزت آپ کے کہنے سے ملی۔ سچ کی رونق بڑی جب رسول اللہ نے فرمایا کہ سچ بولو، جب رسول اللہ نے اپنی زبان سے سچ کا لفظ ادا فرمایا، حق کا لفظ، صداقت کا لفظ ادا فرمایا، تو اس سے سچائی کی شان بڑھتی ہے۔ اور میرے جیسے لوگ جب سچ کہتے ہیں تو سچائی کہنے سے میری شان بڑھتی ہے، نہ کہ سچائی کی اپنی شان بڑھتی ہے۔ تو اسی طرح جب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے آپ کی شان تو ہے ہی ہے، اللہ نے آپ کو پیدا ہی اس شان کے ساتھ کیا، لیکن جب آپ کسی بات کو کہتے ہیں تو اس سے اس چیز کا تشخص بڑھ جاتا ہے۔ یعنی میرے لیے یہ ہے کہ روحانیت اتنی عظیم چیز تو تھی کہ جس کے لیے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالی دماغ، عالی بصیرت شخص نے اپنی زندگی بسر فرمائی۔ سچ اتنا اہم تو ہے، دیانت اتنی اہم تو ہے، حق کا ساتھ دینا اتنا اہم تو ہے، سخاوت اتنی اہم تو ہے کہ اس کو دنیا کے ایسے عظیم لوگ جنید بغدادی، داتا علی حجویری، حضرت سلطان باہو، حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، وہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں
تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کی ایک جو ویلیو ہے وہ کہنے والے کے ساتھ اور بڑھ جاتی ہے.